بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتقدیم المعمول ها هنا اوقع كما في قوله بسم الله مجرها وقوله تعالى إياك نعبد لأنه أهم وأدل على الاختصاص وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود۔ اس وقت جو سلسلہ کلام ہے وہ بسم اللہ کے متعلق ہے۔ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے یا نہیں ہے، اس کے سلسلے میں کلام ہو چکا ہے، اور اس کے بعد بسم اللہ کے با کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی۔ با حروف جار میں سے ہے، اور ظاہر ہے کہ جو حروف ہوتے ہیں اس طرح سے حروف جار وغیرہ وہ کسی سے متعلق ہوتے ہیں، تو اب یہاں بسم اللہ کے با کو کس سے متعلق کیا جائے، لہذا یہاں کون سا فعل محذوف مانا جائے، اس کے سلسلے میں حضرت امام بیضاوی علیہ الرحمہ نے 3 قول بیان کیے تھے، وہ آپ کے سامنے آئے ہیں۔ آپ اس سے گزشتہ ہفتے میں وہ بات پڑھ چکے ہیں، میں اس کو آپ کے افہام و تفہیم کے لیے اس کو ذکر کرتا ہوں کہ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ یہاں اقرؤ کو بھی محذوف مانا جا سکتا ہے، یہاں ابدؤ کو بھی محذوف مانا جا سکتا ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں ابتدائی کا لفظ محذوف مانا جا سکتا ہے، اور یہ بسم اللہ کا با ان سے متعلق سمجھا جائے گا۔ یہ سمجھا جائے گا بسم اللہ اقرأ اس کو کہہ سکتے ہیں، یا یہ کہ بسم اللہ ابدأ یہ ہو سکتا ہے، یا بسم اللہ ابتدائی یہ ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ بسم اللہ کا با ان تینوں میں سے کسی ایک سے متعلق ہو سکتا ہے، اور ان میں سے کون سی بات راجح ہے یہ بھی بات بتلا دی گئی تھی۔ حضرت امام بیضاوی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ یہاں بسم اللہ سے میں اقرؤ کو محذوف ماننے زیادہ بہتر ہے، اور اس کے بہتر ہونے کی وجوہات بھی بیان کر دی گئی تھی۔ ان وجوہات میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے کہ جو چیز عمل ہو رہا ہے بسم اللہ کے بعد جو عمل ہو رہا ہے، اور جس وہ پڑھنے کا عمل ہے، لہذا یہاں اقرؤ کو مانا جائے یہ زیادہ بالکل تو مطابق ہے، قرین حال سے بالکل مطابق ہے، اس لیے یہاں اقرؤ کو محذوف مانیے، ابدؤ کو محذوف نہ مانا جائے۔ ابدؤ کو محذوف کیوں نہ مانے؟ اس لیے کہ ابدؤ کی اور اقرؤ کی کوئی مطابقت نہیں ہے۔ ابدؤ کے معنی تو میں شروع کر رہا ہوں، میں آغاز کر رہا ہوں، اور انسان بسم اللہ کے ذریعے سے ظاہر ہے کہ وہ آغاز کر ہی چکا ہے، اور پھر ابدؤ کا اطلاق اقرؤ کے اوپر کلی طور سے نہیں ہوتا ہے۔ اور میں نے سب باتیں اس وقت بتلائی تھی کہ وہ اس فعل کو یہاں پر محذوف مانا جائے جس کی مطابقت ہو۔ اگر آپ پینے کا عمل کرتے ہیں تو اشرب کو مان لیں، اگر آپ دروازہ کھولنے کا کوئی کام کر رہے ہیں تو اس وقت آپ افتحوا کو محذوف مان لیں، تو وہ زیادہ مناسب ہے۔ جو عمل ہو رہا ہے اس عمل کے عین مطابق ہے، اور ابدأ وہ مطابق نہیں رکھتا، جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں اس سے پوری مطابقت نہیں رکھتا، اس کی کلی مطابقت نہیں ہوتی ہے، اس لیے ابدأ کو محذوف نہ مانا جائے۔ ابتدائی کے سلسلے میں بھی امام بیضاوی علیہ الرحمہ نے بتلا دیا تھا کہ اس کو بھی یہاں محذوف نہ مانا جائے، اس کو ترجیح نہ دی جائے، اس لیے کہ ابتدائی کے اندر الفاظ زیادہ ہو جاتے ہیں، یہاں ہمیں محذوفات زیادہ ماننا ہوں گے، لہذا اس کو بھی مرجوح قرار دیا گیا تھا۔ اب یہاں بات یہ ہے بسم اللہ اقرؤ ہے مثال کے طور پر، تو اب یہ بسم اللہ کو مقدم کیا گیا ہے، اقرؤ کو مؤخر لایا گیا ہے، حالانکہ عامل مقدم ہوتا ہے معمول مؤخر ہوتا ہے، تو اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہاں بیان کی جا رہی ہے وَتَقْدِيمُ الْمَعْمُولِ هَا هُنَا أَوْقَعَ، یہاں معمول کو مقدم کر دیا گیا ہے، اور یہاں معمول کو مقدم کرنا یہ زیادہ مناسب ہے، اوقع یہاں زیادہ مناسب ہے، جیسے کہ اللہ کے کلام میں کئی مقامات کے اوپر معمول کو مقدم کیا گیا ہے،
جیسے کہ یہ آیت کریمہ بطور استشہاد کے پیش کی جا سکتی ہے بسم اللہ مجریہا، تو بسم اللہ مجریہا، مجریہا یہ بعد میں آ رہا ہے اور بسم اللہ کو مقدم کر دیا گیا ہے۔ بسم اللہ کا عمل وہ اس کے لیے ہو رہا ہے، مجریہا کے لیے ہو رہا ہے، لیکن اس کو مؤخر کیا گیا، گویا کہ مجریہا جو اس کا عامل ہے اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے، معمول کو مقدم کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں جیسے اس آیت کے اندر بسم اللہ مجریہا میں بسم اللہ مقدم ہے، اسی طرح سے یہاں بھی بسم اللہ اقرأ میں اقرأ سے بسم اللہ کو مقدم کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی کلام میں ایک آیت کو اور بطور دلیل کے پیش کیا جا سکتا ہے ایاک نعبد، تو ایاک نعبد میں بھی آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ اصل ہے نعبد کا، یہ تھا ہم یعنی آپ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ایاک کو مقدم کر دیا گیا ہے نعبد پر، اور ایاک یہ تو معمول ہے اور نعبد یہ عامل ہے، تو عامل پر معمول کو مقدم کرنے کی یہ قرآن مثال آپ کے سامنے دی گئی ہے۔ تو جس طرح سے یہاں نعبد پر ایاک کو مقدم کر دیا گیا ہے، اسی طرح سے ہم نے جس اقرأ کو یہاں محذوف مان رہے ہیں اس پر بسم اللہ کو مقدم کر دیا گیا ہے۔ تو وتقدیم المعمول ها هنا اوقع كما في قوله تعالى بسم الله مجريها وقوله تعالى إياك نعبد لأنه أهم وأدل على الاختصاص، اور اس کی وجوہ ترجیحات کو بتاتے ہوئے امام بیضاوی نے یوں بھی کہا یہ تقدیم اس لیے ہوئی ہے لأنه أهم، یہاں یہ تقدیم بہت اہمیت کے حامل ہے، اور وأدل على الاختصاص، اور یہ اختصاص پر دلالت کرتی ہے، جیسے کہ ایاک نعبد کے اندر ایاک کو مقدم کر دیا گیا ہے تو یہ اختصاص کے اوپر دلالت کر رہی ہے، یعنی اس سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ ہم عبادت صرف آپ ہی کی کرتے ہیں، آپ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، تو یہ ایک اس کے اندر تخصیص ہو گئی ہے، اور اس میں کسی طرح کا اب کوئی شک نہیں رہا کہ عبادت میں اور کوئی دوسرا بھی سہیم اور شریک ہو، نہیں، ایاک بس آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے بسم اللہ کو جب مقدم کیا تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم پڑھنا وہ آپ ہی کے نام سے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام سے ہم اپنے پڑھنے کا آغاز نہیں کرتے ہیں۔ یہ لأنه اہم وادل علی الاختصاص وادخل فی التعظیم، اور اس کے بعد یہ تعظیم پر بھی زیادہ دلالت کرنے والی چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا مقام کے برابر کسی کا مقام نہیں ہو سکتا، تو وہ کلمات جو اللہ کی ذات پر اللہ کی صفات پر دلالت کریں تو ظاہر ہے کہ ان کا مقام بھی بہت بلند ہے۔ تو ادخل فی التعظیم، تو تعظیم میں بھی یہ زیادہ مؤثر ہے، اس لیے بھی یہ تعظیم کے اوپر زیادہ دلالت کرنے والے ہیں، یہ اسلوب تعظیم کے اوپر زیادہ دلالت کرنے والا ہے، اس لیے اس کو مقدم کر دیا گیا۔ وَأَوْفَقْ لِلْوُجُودِ، اور وجود کے اعتبار سے بھی یہ ظاہر ہے کہ زیادہ مناسب ہے۔ وجود کا کے اعتبار سے مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ اللہ تو وہ ابدی ہے، ازلی ہے، اور اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب حادث ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس طور پر بھی اللہ کا نام وہ تو مقدم ہونا ہی چاہیے۔ وَأَوْفَقْ لِلْوُجُودِ فَإِنَّ اسْمَهُ تَعَالَى مُقَدَّمٌ عَلَى الْقِرْأَةِ، اور کیف لا، کیف لا کے بعد کیف لا یکون مقدمن، اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام وہ قرأت پر مقدم ہے، نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے فی الوجود، یعنی وجود میں وہ مقدم ہے، اور جب وہ مقدم ہے تو کیف لا یکون مقدمن، تو پھر اس کو مقدم کیسے نہ کیا جائے۔ کیف لا، کیف لا، کیف لا، اب کیف لا کے بعد آپ اس کو محذوف سمجھیے، کیف لا یکون مقدمن، کیف لا یکون مقدمن۔ وقد جعل آلة لها من حيث أن الفعل لا يتم ولا يعتد به شرعا ما لم يصدر باسمه تعالى لقوله عليه السلام كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر۔ وقد جعل آلة، وقد جعل، جعل کا نائب فاعل اللہ تعالیٰ کا نام، فإن اسمہ تعالی، تو اللہ کے نام کو آلتن لہا،
لہا کی ضمیر قرت کی طرف جا رہی ہے. وقد جعل آلۃ لہا، اللہ کے نام کو آلہ بنایا گیا ہے، ذریعہ بنایا گیا ہے. لہا یعنی للقرأہ، قرأت کا پڑھنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے. وقد جعل آلۃ لہا، اللہ کے نام کو قرأت کے لیے پڑھنے کے لیے ذریعہ بنایا گیا ہے، اس کو آلہ بنایا گیا. اب آلے سے مراد کیا ہے؟ تو کہا آلے سے مراد یہاں یہ ہے من حیث ان الفعل لا يتم ولا يعتد به شرعا ما لم يصدر باسمه تعالی، کہ فعل لا يتم وہ مکمل نہیں ہوتا ہے، ولا يعتد به شرعا اور شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے، اللہ کے نام سے اس کا آغاز نہ ہو. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ہر وہ عمل جو محتم بشان ہو، کل امر ذبال لم یبدأ فیہ، اور اس میں آغاز نہ ہو اللہ کے نام سے، فهو ابتر، تو بس وہ عمل ابتر ہے. ابتر کا مطلب ہے وہ ناقص ہے، وہ ادھورا ہے. ابتر تو کہتے ہیں مقطوع الذنب کو کہتے ہیں، اس دم کٹا کوئی جانور ہو اس کو ابتر کہا جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ عمل ناقص ہے، ادھورا ہے. جی یہ یہاں تک آپ حضرات. اب بسم اللہ کے کا جو با ہے اس کے مزید معنی بیان کیے جا رہے ہیں. ابھی جو اوپر تشریح ہوئی ہے اس سے ایسا یہ مفہوم معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے نام میں جو با استعمال ہوا ہے اس کے اندر یہ سمجھیے کہ استعانت کا مفہوم تھا. استعانت کے ہم اللہ کے نام سے اس کو شروع کر رہے ہیں. یعنی ایک بندہ جب یوں کہتا ہے کہ میں بسم اللہ، جب وہ کہتا ہے تو اس کا مطلب وہ ہوتا ہے یعنی مستعیناً بسم اللہ اقرأ، یہ ہوتا ہے. ایک معنی تو اس کی یہ ہوتے ہیں کہ میں اللہ کے نام کا سہارا لیتے ہوئے، میں اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہوئے اس کام کا آغاز کر رہا ہوں. تو ایک مفہوم تو اس کا یہ ہوتا ہے. دوسرا ایک معنی با کے اندر للمصاحبہ، با کے اندر مصاحبت کا مفہوم بھی ہوتا ہے. اور جب اگر با کو مصاحبت کے لیے مانیں گے تو اس وقت اس کا مفہوم اس طرح سے ادا کیا جائے گا، اس کے معنی یہ ہوں گے متبرکن بسم اللہ اقرأ، متبرکن بسم اللہ اقرأ، اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے اللہ کے نام کے ساتھ میں پڑھنے کا آغاز کرتا ہوں. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سورۃ الفاتحہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، تو اب اللہ اپنے کلام میں خود بسم اللہ کیسے پڑھ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اپنے کلام کو اپنے ہی نام سے کیسے شروع کر رہا ہے؟ ہم تو اب اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جب بسم اللہ پڑھی جاتی ہے تو یہ بسم اللہ اللہ نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ بندوں سے پڑھوائی جا رہی ہے. ہذا وہذا وما بعدہ، یہ سے اشارہ یعنی یہ بسم اللہ اور بسم اللہ کے بعد جو سورت ہے، بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے آخر تک جو بھی اللہ کا کلام ہے، مقول علی السنۃ العباد، وہ کہلوایا جا رہا ہے، بندوں کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے. یہ اللہ نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہ بسم اللہ بندے ہی سے پڑھوائی جا رہی ہے. اور بسم اللہ کے بعد کی جو کلام ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ سب تعریف بندے سے کروائی جا رہی ہے. مقول علی السنۃ العباد، یہ سب باتیں بندوں کی زبان سے کہلوائی جا رہی ہیں. لیعلموا، تاکہ وہ بندے یہ جان لیں کیف یتبرک بسمہ، کہ اللہ کے نام سے کیسے برکت حاصل کی جاتی ہے. ویحمد علی نعمہ، اور اللہ کی نعمتوں پر اس کی کیسے تعریف کی جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین یہ بندوں سے کہلوایا جا رہا ہے تاکہ بندے اللہ کی تعریف کیسے کی جائے یہ جان لیں کہ اللہ کی تعریف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات رحیمانہ کا تذکرہ ہونا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کی صفت جلال اور اللہ کی صفت جمال کا تذکرہ ہونا چاہیے. بندے یہ جان لیں
کہ اللہ کی تعریف کس طرح سے بیان کی جاتی ہے. وَيُسْأَلْ مِنْ فَضْلِهِ، اور بندوں کو یہ سکھلایا جا رہا ہے کہ اللہ کا فضل کیسے مانگا جاتا ہے. بندے سمجھ لیں کہ جب اللہ سے فضل مانگنا ہو تو پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اور حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد پھر اس کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش کیا جائے، اور ضرورتوں میں بھی جو سب سے بنیادی اور کلیدی ضرورت ہے اس کو پیش کیا جائے. بندے مومن اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتا ہے، وہ اللہ کے سب سے بڑے فضل کو جو اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر ہو سکتا ہے، وہ ہدایت اور توفیق ربانی ہے، اس کا سوال کرتا ہے. تو بندے کو یہ سب چیزیں سکھلائی جا رہی ہیں. والمعنى وقيل الباء للمصاحبہ، اور یہ بات کہی گئی ہے کہ یہاں با جو ہے اس کے اندر مصاحبت کے معنی ہے. یعنی بندہ یوں کہتا ہے کہ میں اللہ سے برکت کے ساتھ میں اس کام کو شروع کر رہا ہوں. متبرکن بسم اللہ اقرأ، میں اللہ کی برکت کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں. وَهَذَا وَمَا بَعْدَهُ مَقُولٌ عَلَى أَلْسِنَةِ الْعِبَادِ، اور یہ یعنی یہ بسم اللہ اور بسم اللہ کے بعد کا کلام یہ سب بندوں کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے. اللہ خود بذات خود بسم اللہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ خود اپنی تعریف نہیں کر رہا ہے، بلکہ بندوں کو وہ سکھلاتا چاہتا ہے کہ کس طرح سے اللہ کیف یتبرک بسمی، کیسے اللہ کے نام سے برکت حاصل کی جائے، اور کیسے اللہ کی نعمتوں پر اس کی تعریف کی جائے، اور کس طرح سے اللہ سے فضل مانگا جائے. وَيُسْأَلْ مِنْ فَضْلِهِ. اب سوال یہ ہے کہ وَإِنَّمَا كُسِرَتِ الْبَاء، بسم اللہ کے با کو کسرہ دے دیا گیا ہے. بسم اللہ آپ کسرے کے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہیں با کو. وَمِنْ حَقِّ الْحُرُوفِ الْمُفْرَدَةِ، حالانکہ حروف مفردہ جب استعمال ہوتے ہیں تو عام طور سے حروف مفردہ کے اندر یہ ان تفتح، ان پر فتح ہوتا ہے. آپ جب حروف مفردہ کو استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر عمومی طور سے، جیسے تاللہ واللہ، تو ظاہر ہے کہ واللہ آپ نے واو کو استعمال کیا تو یہاں واو استعمال ہوا، واو کے اوپر کیا ہے یہاں زبر ہے. اور اسی تاللہ تا کو استعمال کیا، تا کے اوپر آپ زبر کو استعمال کر رہے ہیں. تو اب یہاں ہوا اسی طریقے سے جاء زید و عمر، یہاں واو کا آپ نے استعمال کیا، واو کیسا ہے یہ مفتوح استعمال ہوا. تو حروف عام طور سے جب اس طرح سے استعمال ہوتے ہیں تو وہ مفتوح ہوتے ہیں. وَإِنَّمَا كُسِرَتِ الْبَاء، لیکن با کو یہاں بس ملائی نہیں کہہ کر بسم اللہ ہی اس کے نیچے کسرے کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وَإِنَّمَا كُسِرَتِ الْبَاء، اور با کو کسرے کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے. وَمِنْ حَقِّ الْحُرُوفِ الْمُفْرَدَةِ، حالانکہ حروف مفردہ کا تقاضا تو یہ ہے ان تفتح، کہ ان کو فتح کے ساتھ پڑھا جائے. اب اس کی وجہ لام یہ تعلیل کا ہے، اس کی علت بیان کی جا رہی ہے. بھائی یہاں با کو کسرے کے ساتھ اس لیے پڑھا جا رہا ہے لِاخْتِصَاصِهَا بِلُزُومِ الْحَرْفِيَّةِ وَالْجَرِّ، اس لیے کہ تمام حروف میں ابھی میں نے آپ کے سامنے تا کا تذکرہ کیا، واو کا تذکرہ کیا، تو اسی طریقے سے آپ سمجھ لیجئے. تو یہ جو حروف ہیں ان حروف میں خاص طور سے با کو اختصاص حاصل ہے حرفیت کے ساتھ اور جر کے ساتھ. یہ ہمیشہ حرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یہ حرف سے ہٹ کر استعمال نہیں ہوتا. بعض حروف ایسے ہیں جو حرف سے ہٹ کر بھی استعمال ہو جاتے ہیں، جیسے کاف. جب کاف وہ حرف ہے تو کاف حرف ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اسم بھی کبھی بن جاتا ہے. جب تشبیہ دی جاتی ہے تو وہ اسم کے مثل کے معنی میں ہو جاتا ہے. کسی کے بارے میں کہا کہ فلاں کی طرح سے ہے، کسی کو تشبیہ دی گئی کہ زید یا زید کا چہرہ کل قمر، کل قمر جب کہا تو کاف یہاں پر ظاہر ہے کہ حرف ہے لیکن وہ مثل اسم کے معنی میں ہو گیا. تو اپنی حرفیت سے وہ ہٹ بھی جاتا ہے، وہ ہمیشہ حرفیت کے ساتھ اس کو لزوم حاصل نہیں ہے. لیکن با یہ ہمیشہ حرف ہی رہتا ہے. والجری، اور اسی طریقے سے با یہ ہمیشہ جر کا عمل کرتا ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا تھا واو کے سلسلے میں ذکر کیا، تو اب واو یہ کوئی ضروری کہ وہ ہمیشہ واللہ وہ جر ہی دے، بلکہ جب وہ عاطفہ ہوتا ہے تو جب عاطفہ ہوگا تو جہاں جیسا عطف ہوگا اس میں اس کے ساتھ ویسے عمل ہوگا.
جاء زید و امر، تو اب ظاہر ہے کہ وہاں جب وہ آیا تو معلوم ہوا واو نے جر کا عمل نہیں کیا، وہاں وہ اس طرح سے جر سے ہٹ گیا. واللہ میں وہ جب آیا تو اس نے جر دیا. تو اب لیکن با وہ ہمیشہ جار رہی ہوتا ہے، جر لیتا ہے، جہاں بھی آئے گا جر کا عمل ہوگا. تو یہ دو چیزیں اس کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ سے اس کو جر دے دیا گیا، کسرہ دے دیا گیا. وَإِنَّمَا كُسِرَتِ الْبَاء، با کو کسرہ دے دیا گیا. حالانکہ وَمِنْ حَقِّ الْحُرُوفِ الْمُفْرَدَةِ، حالانکہ حروف مفردہ جب اس طرح سے مفرد حروف استعمال کیے جائیں تو ان کا تقاضا تو یہ ہے ان تفتح، کہ ان کو فتح دیا جائے. اور اس کی وجہ یہ ہوئی اختصاصیہ، وَإِنَّمَا كُسِرَتِ الْبَاء، با کو کسرہ دیا گیا کیوں؟ لِاخْتِصَاصِهَا بِلُزُومِ الْحَرْفِيَّةِ وَالْجَرِّ. اور پھر یہ بھی بات آگے ذکر کر دی گئی کہ یہ جو با کو کسرہ دیا گیا ہے یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں دیا گیا ہے، بلکہ اس طرح کا کسرہ دے دیا جاتا ہے بعض وجوہات کی وجہ سے. کما کوسیرت لام الامر و لام الاضافہ، جیسے کہ لام امر کو اور لام اضافت کو کسرے کے ساتھ پڑھ دیا جاتا ہے داخلۃ علی المظہر، جبکہ وہ اس میں ظاہر کے اوپر داخل ہوں، للفصل بینہما و بین لام الابتداء و لام التاکید، فصل کرنے کے لیے ان دونوں کے درمیان میں لام امر اور لام اضافت اور لام ابتدا اور لام تاکید کے درمیان میں فصل کرنے کی وجہ سے. اس کو بھی سمجھ لیجیے. وَإِنَّمَا كُسِرَتِ الْبَاء، با کو کسرہ دیا گیا ہے. با کو کسرہ کیوں دیا؟ تو کہنا ہے کہ با کو کسرہ اسی طرح سے دیا گیا ہے کما کسرت لام الامر، جیسے لام امر کو کسرہ دیا جاتا ہے. لام امر کی مثال جیسے ہم آپ کو دے سکتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ نے اپنے کلام میں استعمال کی لِيُنْفِقْ ذو سعۃ من سعتہ، لِيُنْفِقْ ذو سعۃ من سعتہ. تو لِيُنْفِقْ انفق ينفق پر جو یہ لام ہے ظاہر ہے کہ یہ لام امر ہے. لِيُنْفِقْ لِيَفْعَلْ لِيَضْرِبْ، چاہیے کہ وہ مارے، اس طرح سے یہ لام امر. تو لام امر لِيُنْفِقْ لِيَضْرِبْ لِيَدْخُلْ، چاہیے کہ وہ داخل ہو جائے. تو یہ جو لام ہوا لام امر، اور لام امر کو کسرہ دیا گیا ہے. تو جس طرح سے لام امر کو کسرہ دیا گیا اسی طرح سے یہاں بھی بسم اللہ کے با کو کسرہ دے دیا گیا. اور جیسے لام اضافت، اور لام اضافت کب؟ جبکہ لام اضافت اس میں ظاہر پر آتا ہے تو اس وقت اس میں بھی کسرہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر جیسے کہا ھذا قلم، قلم زیدین تھا، لیکن ہم نے اس کو لام کے ساتھ اگر ہم اس ملکیت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو کہیں گے ھذا قلم یا ھذا قلم لزید. تو لزید اس میں ظاہر کے اوپر جب آیا تو اس کو بھی کسرہ آیا ہے لزید. کہا کہ یہ دونوں جگہ پر لام امر اور لام اضافت پر جو کسرہ آیا ہے للفصل بینہما و بین لام الابتداء، یہ کسرہ وہاں تو اس لیے دیا گیا کہ لام ابتدا اور لام تاکید میں فرق کر دیا جائے. لام ابتدا کی مثال آیت قرآنی سے ہم دے سکتے ہیں، جیسے لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً. یہ لام کیسا ہے؟ لَأَنْتُمْ پر، یہ لام ابتدا ہے. اسی طرح سے لام تاکید جیسے ان الساعۃ لآتیۃ، ان الساعۃ، اب یہ آتیۃ پر جو لام آیا ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ تاکید کے لیے ہے، ان کی مزید تاکید کے لیے. بہرحال تو اب یہاں آپ کو بتانا مقصد یہ تھا کہ ان لاموں میں اشتباہ نہ ہو جائے، اس اشتباہ کے ازالے کے لیے کہ یہ لام تاکید کا ہے یا یہ لام اضافت کا ہے یا یہ لام امر کا ہے یا یہ لام ابتدا ہے، یہ ان میں اشتباہ نہ ہو جائے، اس لیے لام امر کو کسرہ دیا گیا، لام اضافت کو کسرہ دیا گیا، اور لام ابتدا کو اور اسی طرح سے لام تاکید کو وہ فتح کے ساتھ پڑھا گیا ہے. جی یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی اتنا؟